مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ جو کہ کتب حدیث میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص آیا مجبوری کی حالت میں دوسرے شخص کے پاس اور اس سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے 1000 دینار بطور قرض حسنہ دے دیں۔ اب جس شخص سے یہ مطالبہ کر رہا ہے وہ شخص اس بندے کو جانتا پہچانتا بھی نہیں، جیسے کہ ہمارے دور میں کہتے ہیں نا جان پہچان، وہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے حامی بن لی۔ لیکن انہوں نے کہا قرضہ تو دے رہا ہوں، کوئی گواہ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ جو قرض لے رہا ہے، انہوں نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے۔ قرض دینے والا کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ چلو جی گواہ تو اللہ ہو گیا، لیکن کوئی ضامن تو ہونا چاہیے۔ یہ قرض لینے والے نے کہا کہ کفا باللہ کفیلا، کہ ہمارے دونوں کے درمیان جو ضامن ہے وہ اللہ ہو۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا، فوراً 1000 دینار لے کر اس شخص کے حوالے کی۔ ایک مقررہ مدت تک وہ بندہ دینار وغیرہ لے کے روانہ ہوا، کیونکہ وہ سمندر کے اس پار رہنے والا تھا۔ کشتی میں سوار ہو کر اپنی جو جگہ تھی وہاں پہنچ گیا اور اپنی جو ضروریات وغیرہ تھی اس کو پورا کر لیا۔ جب مقررہ مدت آ پہنچی، اس بندے نے وہی 1000 دینار لے کر ساحل سمندر پہ پہنچا تاکہ کشتی میں سوار ہو کے اس پار چلا جاؤں اور جس سے قرضہ لیا ہے اس کو واپس دے دوں۔ لیکن اللہ کی شان، جیسے یہ ساحل سمندر پہ پہنچا تو سمندری طوفان کی وجہ سے کشتی پار جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہزاروں منتیں سماج وغیرہ کیا، کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا۔ اب یہ پریشان کہ جی آج کی تو تاریخ ہے اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے، گواہ بھی اللہ کو بنایا، ضامن بھی اللہ کو بنایا۔ اب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ میرا وعدہ اپنی جگہ برقرار رہے۔ اب اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ انہوں نے ایک لکڑی لی، اس میں اچھا خاصا سوراخ کر دیا اور اس میں وہ 1000 دینار وغیرہ ڈال دیے اور ساتھ ایک رکا بھی لکھ دیا، ایک پرچی وغیرہ، آج کے دور میں پرچی کا ایک پرچی بھی لکھ دی، اسی دینار کے ساتھ اس رکے پرچی کو بھی رکھ دیا اور اس سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے دوبارہ ساحل سمندر کی طرف آیا۔ کہا اللہ، یہ جو قرضہ میں نے لیا، میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، آپ کو ضامن بنایا تھا۔ اللہ اب اس قرضے کو اس بندے تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ بندہ بھی مقررہ تاریخ پر ساحل سمندر پہ آ چکا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بندہ آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے بیچارہ تھک گیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا گھر کی طرف تو سمندر میں ایک لکڑی تیر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو گھر چلتے وقت اسے بھی اٹھا لیں گے، چولہا وغیرہ میں کام آ جائے، جلانے وغیرہ۔ اب انہوں نے اس لکڑی کو بھی اٹھا لیا۔ اب جیسے گھر پہ آیا
اور کلاڑی کے ذریعے اس لکڑی کو توڑنا چاہا. جیسے ہی کلاڑی ماری وہ سوراخ والی جگہ کھل گئی, اس سے دینار وغیرہ نیچے گر گئے. جب دینار گنے 1000 روکا بھی ملا, حیران ہو گیا کہ واہ. اب کچھ عرصے بعد جس بندے نے قرضہ لیا وہ دوبارہ اس بندے کے پاس آیا. آتے ہوئے سب سے پہلے معذرت کر لی کہ جی میں معذرت ہوا ہوں, آپ کو جو مقررہ ٹائم بتایا تھا, مقررہ وقت جو بتایا تھا, دن جو بتایا تھا, میں نے کوشش بہت کی لیکن سمندری طوفانی کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا. اپنے وعدے کو میں نے نہیں نبھایا. یہ میں آپ کا قرضہ لایا ہوں, آپ اسے واپس لیں. انہوں نے کہا کیا آپ نے اس سے پہلے کہا؟ ہاں, اس سے پہلے لکڑی کے ذریعے لکڑی میں میں نے سوراخ کیا تھا اور اسی سوراخ میں 1000 اشرفیاں, 1000 دینار اور 1 روکا میں نے رکھا تھا. لیکن ہو سکتا ہے سمندری طوفان کی وجہ سے وہ لکڑی آپ تک نہ پہنچ سکی ہو, ادھر ادھر کہیں چلی گئی ہو. انہوں نے کہا نہ, وہ مجھے بالکل مل گئی تھی, لہٰذا مجھے دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں, جو میری امانت تھی وہ مجھے مل گئی. تو آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائے کہ قرض حسنہ دینا کتنی اچھی بات ہے اور کس قدر ثواب کا کام ہے. لیکن موجودہ دور میں اگر کسی کو دو گے تو اپنے لیے عذاب بناؤ گے, عذاب. کیونکہ جو لینے والا ہوتا ہے نا وہ پھر ادھر ادھر کے بہانے, ادھر ادھر کے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. جو دینے والا ہوتا ہے, جس نے ثواب کی نیت سے دیا ہے, وہ تنگ آ کر کچھ نہ کچھ زبان سے اس کے بھی نکل جاتا ہے, اس کی پورا کا پورا جو ثواب ہوتا ہے اس پہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات اس واقعہ سے یہ سامنے آ گئی کہ جس نے بھی اللہ کو گواہ بنایا, ضامن بنایا, اللہ نے اس کی مدد ضرور کی ہے. اور تیسری بات یہ بات سامنے آ گئی اس واقعہ سے کہ نیت کس قدر بہترین چیز ہے. دونوں کی نیتیں کس قدر صاف تھی, کس قدر اخلاص کے ساتھ تھی. اللہ نے دونوں کا کام کس انداز میں انجام تک پہنچایا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی صحیح نیت اور صحیح اخلاص والے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.